بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سائیکالوجی کے عنوان پر ہم نویں ویڈیو نواں پارٹ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں، آج کے اس اہم پارٹ میں انشاءاللہ ہم قوت ارادی کے بارے میں، یعنی ول پاور کے بارے میں، ول پاور اور سیرت طیبہ انشاءاللہ اس موضوع پر ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہوتا کیا کہ جب انسان کسی مشکل میں گھرتا ہے، کسی مصیبت میں پھنستا ہے، تو ہمیں اپنے آس پاس صرف اندھیرا نظر آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اب بس میرا ڈاؤن فال ہے، میں ہار رہا ہوں۔ پھر اس موقع پر لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں۔ وہ انسان اس وقت خود کو بے بس محسوس کرتا ہے، اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اس کی جو مضبوط قوت ارادی ہوتی ہے، جو اس کا ول پاور ہوتا ہے، وہ اسے سنبھالتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بغیر کسی خوف اور گھبراہٹ کے ان تمام حالات کے سامنے ڈٹ جاتا گئے، ان مصیبتوں کو فیس کرتا گئے، نا امیدی کو رون کے وہ آگے بڑھتا گئے اور ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، جس کی وجہ سے کامیابی اس کے قدم چومتی۔ لیکن اگر کسی کے پاس یہ قوت ارادی نہیں ہے، کسی کے پاس یہ ول پاور نہیں ہے، وہ مضبوط عزم نہیں ہے، تو پھر اس کا سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ ناکام ہو جاتا ہے، وہ کوئی سٹینڈ نہیں لے پاتا، فیصلہ کر کے وہ بار بار اپنے فیصلے کو بدلتا ہے، لوگوں کے طعنوں سے ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بہترین اسوہ ہے، شاندار آئیڈیل ہے کہ اگر آپ کے اندر ایسا سیلف کانفیڈنس نہیں ہے، قوت ارادی نہیں ہے، آپ کے اندر اگر ول پاور نہیں ہے، تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیں، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیں۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ جن مشکلات کو فیس کر رہے ہیں، آپ جن حالات میں، جن آزمائشوں میں مبتلا ہیں، اس سے بہت زیادہ خطرناک حالات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے۔ اس سے کئی گنا زیادہ سخت آزمائشیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیس کی گئیں، برداشت کی گئیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہار نہیں مانی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری دے کر اللہ پاک نے اس دنیا میں بھیجا تھا، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ذمہ داری میں کوئی کوتاہی نہیں۔ اور سیرت کو پڑھنے سے، سیرت کو سننے سے سمجھ میں آتا ہے کہ ول پاور ہے کیا، قوت ارادی ہے کیا، اور ہم کیسے اپنے سیلف کانفیڈنس کو بڑھا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت کا، دین کی تبلیغ کا اور سوسائٹی کی اصلاح کا کام شروع کیا، تو سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے خاندان والوں نے رکاوٹیں کھڑی کی، مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مکہ مکرمہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سال تک ہر طریقے کا ظلم و ستم برداشت کیا۔ تکلیف دینے کا کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا جو انہوں نے چھوڑ دیا۔ ہر طریقے سے، ہر طرح سے انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذائیں دیں، ٹارچر کیا، فزیکلی، مینٹلی، ہر اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ستانے کی کوشش کی گئی، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، لالچ دیا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، الزامات لگائے گئے، آپ کو آپ کے مشن سے روکنے کی پوری کوشش کی گئی، لیکن آپ نے اپنے کام کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مشن کو جس کڑھن کے ساتھ، جس فکر کے ساتھ، جن مضبوط ارادوں کے ساتھ شروع کیا تھا، اخیر تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ مضبوط ارادے،
آپ کا وہ ول پاور، آپ کی وہ قوت ارادی باقی رہی، اخیر تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس ذمہ داری کو پورا کرتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دی گئیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی ہمت نہیں ہاری، ہار نہیں مانی۔ آپ کا جو ول پاور تھا، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوت ارادی تھی، وہ کمزور نہیں۔ روایت میں آتا ہے، ہم جانتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کے سامنے آ کے لوگوں نے شکایت کی کہ سمجھاؤ اپنے بھتیجے کو، وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا بولتا ہے، اس کو ہماری طرف سے کوئی خطرہ پہنچ سکتا ہے، اس کی جان جا سکتی ہے۔ دھمکی دی گئی، ڈرایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب نے بلا کے سمجھایا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر جو بات ارشاد فرمائی، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مضبوط ارادوں کے حامل ہونے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو قوت ارادی ہے، جو آپ کا ول پاور ہے، اس کے اسٹرانگ ہونے کی طرف اشارہ کرتی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، یا عمّا واللہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی شمالی علی ان اترک ھذا الامر، خدا کی قسم وہ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں اور مجھ سے یہ ڈیمانڈ کریں، مجھ سے یہ مطالبہ کریں کہ میں دین کی دعوت کا یہ کام چھوڑ دوں، تو ایسا کبھی ممکن نہیں ہے۔ یا تو دین اللہ کا غالب آئے گا یا پھر میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ یہی دو طریقے ہیں اس کام کے چھوٹنے کے۔ میں زندہ رہتے ہوئے کبھی اس کام میں کوتاہی نہیں کر سکتا۔ ایسی سخت آزمائشوں کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارادوں کا، اپنے ول پاور کا ایسا شاندار اظہار فرمایا۔ لالچ بھی دی گئی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو، لالچ دینے کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پلان پر، اپنے مشن پر ڈٹے ہوئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب ڈرایا گیا، دھمکایا گیا اور کوئی اثر نہیں پڑا تو انہوں نے لالچ دینے کی کوشش کی، اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، عتبہ بن ربیعہ کو بھیجا گیا اور دوسرے سرداروں کو بھیجا گیا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنا بڑا مان لیں، اپنا سردار، اپنا لیڈر تسلیم کر لیں، تو ہم آپ کو بنا دیں گے اپنا لیڈر، اور ایسی آپ کو لیڈرشپ دیں گے، ایسے پاورز دیں گے کہ آپ کے حکم کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہل سکے گا، آپ کے حکم کو فالو کرنا ہی پڑے گا۔ ایسے پاورز، ایسی اتھارٹیز آپ کو دی جائیں، یا اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں، اس سے بھی بڑی آپ کو پوسٹ چاہیے، اس سے بھی بڑا رتبہ چاہیے، وہ بھی بنانے تیار ہیں۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو کوئی بیماری ہو گئی ہو جاتا ہے کبھی کبھی، ہم آپ کا علاج کروانے، پیسے جمع کر کے سب مل کے آپ کا علاج کروانے تیار۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے، بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کر لیں تو ہم شادی کرنے بھی تیار۔ ایسے بڑے بڑے لالچ دیے گئے جس کے آگے انسان ہار مان لیتا ہے، جس کے آگے انسان اپنے مشن کو بھول جاتا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قوت ارادی تھی، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ول پاور تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مشن کو نہیں چھوڑا۔ ایسے ہی جنگ کے وقت جب مصیبت آتی ہے، جب آزمائش آتی ہے، جب کوئی بڑا دشمن سامنے موجود ہوتا ہے، جب ہمارے پاس ویپنز نہیں ہوتے تو انسان ہار مان لیتا ہے، اس کے اپنے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے کیا پلان کیا تھا اور کیا منصوبے بنائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسی سچویشن کئی مرتبہ آئی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائے۔ جو اسٹینڈ لیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، اس کو کبھی بدلا نہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر جب کافروں کا جو لشکر ہے وہ مدینہ منورہ کے قریب آ گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیسے ان سے لڑائی لڑنی ہے، کیسے ان کو فیس کرنا ہے، یہ بیٹل ہمیں کیسے جیتنی ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی ذاتی رائے یہ تھی کہ ہمیں مدینہ منورہ میں رہ کے اپنے شہر کا دفاع کرنا چاہیے، ڈیفنس کرنا چاہیے، اپنے شہر کی حفاظت کرنی چاہیے۔ لیکن
بعض ایسے صحابہ تھے جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت نہیں کی تھی، اور بعض ایسے تھے جو نوجوان تھے، وہ ان کا جوش، ان کا ولولہ، ان کا جذبہ جنگ میں شرکت کرنے کا تھا۔ انہوں نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت اصرار کیا، اللہ کے رسول یہاں آ کر اندر اپنے شہر میں رہ کے لڑیں گے تو پھر لڑائی کا مزہ نہیں آئے گا، وہ یہ کہیں گے کہ ہم ڈر گئے، اس لیے ہم فیس کریں گے، جا کے ان سے میدان میں فیس ٹو فیس لڑائی لڑیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اصرار کی وجہ سے بات ان کی مان لی، ان کے مشورے کو قبول کر لیا۔ اب بعد میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو احساس ہوا کہ ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے کے خلاف اصرار کر کے آپ سے اپنی بات منوائی ہے اور آپ کے سامنے اپنی رائے رکھی ہے، احساس ہوا، شرمندگی محسوس ہوئی، تو جا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول ہم معافی مانگتے ہیں، ہم نے اصرار کر کے آپ سے اپنی بات منوائی ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس شہر میں رہ کے لڑنا ہے تو ہم اپنا سر جھکانے تیار ہیں، آپ جیسے کہیں گے ویسے ہی ہم لڑائی لڑیں گے، ہم اس شہر میں رہ کے لڑیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک جنگ کی تیاری کر چکے تھے، ارادہ کر چکے تھے کہ اب ان کی رائے کو مجھے ماننا ہے اور فیس ٹو فیس جنگ کے میدان میں جا کے لڑائی لڑنی ہے۔ آپ جنگ کا لباس بھی پہن چکے تھے، اب صحابہ بول رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں، شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، اِنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيٍّ إِذَا لَبِسَ لَأْمَتَهُ أَنْ يَضَعَهَا حَتَّى يُقَاتِلْ، کہ کسی نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اگر اس نے ویپن لے لیا گئے، ہتھیار لے لیا گئے، جنگ کا لباس پہن لیا گئے، جنگ کی اس نے تیاری کر لی گئے، تو پھر جنگ کرے بغیر، جہاد کیے بغیر، قتال کرے بغیر وہ واپس آ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مضبوط ارادے کا، اپنی قوت ارادی کا ایسا اظہار فرمایا، حالانکہ بعد میں نقصان بھی ہوا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسٹینڈ لیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فیصلہ کیا تھا اس پر ڈٹے رہے، اس پر باقی رہے۔ یہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، اور یہی تربیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی فرمائی۔ ڈاکٹر اقبال کے وہ بڑے مشہور اشعار ہیں کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، آپ کے اسوے سے جو صحابہ نے سیکھا، یہ ول پاور، یہ قوت ارادی کے بس ارادہ کر لیا ہے، ٹھان لیا ہے، لاکھ ہمارے سامنے مصیبت آئے، آزمائش آئے، سخت سے سخت دشمن کا ہمیں سامنا کرنا پڑے، ہم اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے، ہم اپنے ارادوں کو نہیں بدلیں گے۔ قوت ارادی اور جو ول پاور ہے اس کا ایک اہم پہلو ہے سیلف کنٹرول، نفس پر قابو پانا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو آپ کبھی پڑھیے، اسٹڈی کیجیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی غصے میں آ کر، جذبات میں آ کر، جلدی میں کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ یہ بھی ایک قوت ارادی کے اسٹرانگ ہونے کی، ول پاور کے اسٹرانگ ہونے کی علامت ہے کہ جو فیصلہ کیا جائے سوچ سمجھ کے کیا جائے، حکمت کو سامنے رکھ کے، ریزلٹس کو سامنے رکھ کے، نتیجوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جذبات میں، غصے میں، جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں فرمایا۔ جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری بصیرت کے ساتھ، پورے مضبوط ارادے کے ساتھ فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ آپ دشمن سے انتقام لے سکتے تھے، بدلہ لے سکتے تھے، اس کو قتل کر سکتے تھے، آپ کے پاس وہ پاور تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا، نہ غصے کا اظہار فرمایا، نہ کوئی سزا دی، اور یہی تعلیم اس امت کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے۔ فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی لڑنے میں دوسرے پر غالب آ جائے۔ ہم سمجھتے ارے بھائی کیا اسٹرانگ آدمی ہے، اس نے اس کو ہرا دیا، اس نے اس کو مار دیا، اس نے اس کو زمین پہ لٹا دیا، تو ہم اس کو پہلوان سمجھ رہے ہیں، ہم اس کو باڈی بلڈر سمجھ رہے ہیں، ہم اس کو سمجھ رہے ہیں کہ بھائی بڑا مضبوط آدمی ہے، اسٹرانگ انسان ہے۔
فرمایا نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اسٹرانگ نہیں ہے، یہ پہلوان نہیں ہے، پہلوان وہ ہے انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے، جس کے اندر سیلف کنٹرول ہو، جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھ سکتا ہو، سوچ سمجھ کے فیصلہ کر سکتا ہو، وہ آدمی اصل میں پہلوان ہے، وہ اسٹرانگ ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کوئی اسٹرانگ ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے بتاتے ہیں، آپ کی سیرت بتاتی ہے، آپ کا دشمنوں کے ساتھ برتاؤ بتاتا ہے کہ آپ کے ارادے مضبوط ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جو ول پاور ہے وہ بہت اسٹرانگلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پایا جاتا ہے۔ اور آج کی ویڈیو کی جو بالکل آخری بات ہے آج کے اس ٹاپک کی، کہ قوت ارادی کا، ول پاور کا اللہ کی تقدیر سے، اللہ کے فیصلوں سے بڑا مضبوط تعلق ہے۔ کیونکہ جب ہم عموماً کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس فیصلے کو کبھی بدلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یا کبھی کوئی چیز ہم ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پاتے، اور ڈیسائیڈ نہ کرنے کی وجہ یا ڈیسیشن لینے کے بعد اس کو چینج کرنے کی وجہ، کنفیوژن میں مبتلا رہنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم پریشان رہتے ہیں کہ یہ کام کرنے سے یا یہ قدم اٹھانے سے نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا، لاس تو نہیں ہوگا، کوئی مجھے مارے گا تو نہیں، اچھا ہوگا یا برا ہوگا، یہ سوچ کے ہم کسی فیصلے پر ٹک نہیں پاتے، جم نہیں پاتے، ہم اسٹینڈ نہیں لے پاتے، ہم اپنے ارادے کو نافذ نہیں کر پاتے، ہم اپنے ارادے کے مطابق عمل نہیں کر پاتے۔ لیکن اگر ہماری نظر اللہ کے فیصلوں پر ہے، تقدیر پر ہے، تو پھر اپنے ارادوں پر باقی رہنا آسان ہے، اپنے ول پاور کو اسٹرانگ بنانا آسان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا، سمجھایا کہ اچھی طرح یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، اللہ نے یہ لکھ رکھا ہے کہ تمہیں یہ فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے، تو پوری امت مل کر بھی تمہیں وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی، یا جتنا اللہ نے لکھا ہے اتنا ہی فائدہ تمہیں پہنچے۔ اور اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، پوری امت تمہیں اس نقصان سے بچانا چاہتی ہے، تو کوئی اس نقصان سے تمہیں بچا نہیں سکتی۔ یہ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے تمہیں اتنا فائدہ ہونے والا ہے، کوئی اس فائدے سے روک نہیں سکتا۔ اللہ نے لکھ دیا ہے تمہیں یہ نقصان پہنچنے والا ہے، کوئی اس نقصان سے تمہیں بچا نہیں سکتا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تقدیر کو، اللہ کے فیصلوں کو اس انداز میں بیان فرمایا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، اور قرآن کریم میں بھی اس حوالے سے فرمایا گیا کہ جب فیصلہ کر لو فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لو، اللہ پر بھروسہ کر لو۔ تو یہ یقین اگر دل میں بیٹھ جائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی تقدیر ہے، یہ لکھا ہوا ہے، کوئی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اللہ اگر مجھے فائدہ پہنچائیں تو کوئی اس فائدے کو روک نہیں سکتا، اگر کسی نقصان میں مبتلا ہونا مقدر میں لکھ دیا گیا ہے تو میں اس نقصان سے بچ نہیں سکتا ہوں، یہ یقین اگر دل میں پیدا ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمارے ارادوں کو بدل نہیں سکتی۔ ہمارے اندر اگر یہ یقین پیدا ہو جائے تو قوت ارادی مضبوط ہوگی، ول پاور جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا۔ بہرحال یہ جو قوت ارادی اور ول پاور کو مضبوط بنانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اسوہ ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات بھی آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ تو اگر ہمارے اندر یہ کمزوری ہے، ہم اپنے ارادوں پر ٹک نہیں پاتے، جم نہیں پاتے، ہم اپنے ڈیسیشنز کو بار بار بدلتے رہتے ہیں، ہم کوئی صحیح سٹینڈ نہیں لے پاتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان ارشادات کو پڑھیے، اور پھر آپ کے اندر انشاءاللہ ضرور قوت ارادی پیدا ہوگی، ول پاور پیدا ہوگا، سیلف کانفیڈنس انشاءاللہ پیدا ہوگا۔ اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان الگ الگ پہلوؤں سے
ہم سب کو استفادہ کرنے کی، فائدہ اٹھانے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔